منٹ 2 منٹ کر رہا ہوں. اب ریسرچ کا طریقہ بدل گیا ہے. اب حروف کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے. اب اشعار پہ ریسرچ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاعر نے کون سا لفظ کس معنی میں کس مقام کے اوپر استعمال کیا ہے. ایک ہی لفظ ہے، دیوان کے اندر 50 جگہ آیا ہے تو 50 جگہ الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا چلا گیا ہو. کسی کا بھی آپ دیوان اٹھا کر دیکھ لیں، غالب کا، سعدی کا، حافظ کا، کوئی بھی ہو، میر کا، انیس، دبیر، جو بھی ہوں، الگ الگ معنی میں استعمال ہوئے. ملت اسلامیہ کی بڑی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کا انسان تحقیق کی طرف متوجہ ہے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں نے قرآن مجید کے سب سے چھوٹے سورے کے اوپر کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ، کوئی اصول معین نہیں کیا کہ آخر مالک کائنات نے کون سی ایسی بڑی نعمت اپنے رسول کو دی کہ جس کے بدلے میں سر تسلیم خم کرا دیا. فوراً سر جھکا دیجیے اور اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو اور ہم تمہارے دشمن کی نسل کو منقطع کر دیں گے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ بے ربط بات ہے کہ یہ دشمن کی نسل، لیکن میں عرض کر چکا کہ جب تک کسی سورے کا یا کوئی بھی آیت ہو نزول معلوم نہ ہو، اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ کیوں نازل ہوا، کس موقع پہ نازل ہوا، کیا وجوہات تھیں، کیا ضرورت تھی. وہ ساری باتیں آپ کے مد نظر ہیں. مالک کائنات نے اپنے نبی کو کوثر عطا کیا. علامہ امینی اور نہ معلوم کتنے مجتہدین اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوثر نام ہے شہزادی کا، اور اسی لیے یہ لفظ دوبارہ قرآن مجید کے اندر نہیں آئی ہے. ہر لفظ ریپیٹ ہوئی ہے، لفظ کوثر قرآن میں دوبارہ نہیں آیا ہے. یہ سب سے بڑی دلیل اس بات کی ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی تھی، ورنہ یہ لفظ دوبارہ ایک بیٹی تھی. اس سے بڑی اکلوتیت کی دلیل نہیں دی جا سکتی. بس ایک بیٹی تھی، ایک. اور مالک کائنات نے اس بیٹی سے 5 بچے عطا کیے. بچوں کو رٹ گئی 3 مجلسیں بالکل سامنے کی ہیں، اور ایک بچے کو شہزادی نے بطن ام البنین والے کو اپنا بچہ کہا، اور بچہ ہی نہیں کہا، میراث میں اپنے فدق میں برابر کا حقدار قرار دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیے مجلس، میں پہلی مجلس میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری نگاہ میں مجمع کوئی معنی نہیں رکھتا، چاہے 1 ہوں چاہے 1000 ہوں، جو مجھے پڑھنا ہے وہ میں پڑھوں گا. ایک تک میری بات پہنچ جائے مجلس کامیاب ہے. اور یہاں بھی مجھے کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. کوالٹی ہونی چاہیے تاکہ بات ہو جائے. میں بڑے دعوے کے ساتھ میں نے مجلس شروع کر دی. میں تمہید کا قائل نہیں ہوں. بڑے وثوق کے ساتھ اور اپنے مطالعے کے تحت میں ایک بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو شاید میں آگے بڑھنے کی جسارت کروں گا. محمد بھائی تھوڑا سا آپ آ جائیے، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں. صلوات پڑھیں بابا. بانی مجلس اور ان کی فیملی کی صحت اور لمبی حیات کے لیے ایک باواز بلند سلوات. ہمارے معصوم جو ہیں، جو ہمیں رٹوائے گئے ہیں، جو ہمیں زبانی یاد ہیں، وہ 14 ہیں. اب وہ بحث نہیں ہے کہ کون معصوم ہے کون نہیں. فی الحال میں 14 کے اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 14 معصوم ہیں. 14 میں 13 مرد ہیں اور ایک بی بی ہے اکیلی. 14 مرد ہیں، ایک بی بی فاطمہ زہرا. ان 14 کے عصمتوں کے جھرمٹ میں ایک شہزادی اکیلی ہے. یعنی کہ جو مرتبہ شہزادی کا ہے وہ کسی بی کا نہیں ہے، چاہے وہ مریم ہو، سارہ ہو، حوا ہو، کوئی بھی. ان 14 میں اکیلی شہزادی فاطمہ ہیں اور 13 مرد ہیں. اب سنیے بڑے توجہ کے ساتھ میرا ساتھ دیجئے گا. میں دعوے کے ساتھ، اپنے مطالعے کے ساتھ، میں منبر سے دعویٰ کرنے کا عادی نہیں ہوں، میرا علم اتنا نہیں ہے، لیکن جو میں نے پڑھا ہے بڑے وثوق اور بڑی محنت کے ساتھ وہ میں آپ کے حوالے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 13 کے انوار کو مالک کائنات نے آدم سے لے کے اور عبد المطلب تک 13 کے انوار کو مالک کائنات نے، ہم سب کے پروردگار نے، آدم سے لے کے عبد المطلب تک
جن اسلاب میں رکھا، جن ارحام میں رکھا، وہ پاک و پاکیزہ، وہ طیب و طاہرہ، اور جس ان انوار کو جس صلب میں رکھا وہ کم سے کم وسیع ہے، یا امام ہے، یا نبی ہے، یا رسول ہے، یا صاحب شریعت ہے، یا صاحب کتاب ہے، یا اجتبا ہے، یا مجتبا ہے، یا اصطفیٰ ہے، یا مصطفیٰ ہے، یا صاحب اختیار ہے. یعنی کہ اس سے کم لفظ میں دے ہی نہیں سکتا. مالک کائنات نے ان انوار کو جس صلب کے اندر رکھا ہے وہ کم سے کم وسیع ہے، یا امام ہے، یا نبی ہے، یا رسول ہے، یا صاحب شریعت ہے، یا صاحب کتاب ہے، یا صاحب صحیفہ ہے، یا اجتبا ہے، یا مجتبا ہے، یا اصطفیٰ ہے، یا مصطفیٰ ہے، یا صاحب اختیار ہے. لیکن مالک کائنات نے اتنے پاک و پاکیزہ سلسلے میں نور سیدہ کو نہیں رکھا. نور سیدہ کو نہیں رکھا، یعنی کہ تمام انبیاء کا انوار، تمام انبیاء کے نور کو لانے والی ذاتیں آدم سے لے کے جناب عبد المطلب تک، اور جناب عبد المطلب کے بعد اس نور کو مالک کائنات نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی کہ ایک عبداللہ کے یہاں اور 12 ابو طالب کے یہاں، ایک عبداللہ کے یہاں اور 12 ابو طالب کے یہاں. نور سیدہ نہیں دیا، نور سیدہ نہیں دیا، نہ عبداللہ کو دیا، نہ ابو طالب کو دیا، کسی کے حوالے نہیں کیا. آدم سے لے کے جناب عبد المطلب تک، آدم سے لے کے کسی نجس صلب میں نہیں، کسی نجس رحم میں نہیں. یہ آئے تطہیر میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوئے ہیں، یہ پہلے ہی سے پاک ہیں، یہ پہلے ہی سے پاک ہیں. توجہ کیجئے گا. انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ کہ ان کو پاک و پاکیزہ رکھے، پاک و پاکیزہ کرے نہیں، رکھے. عزیزان گرامی، مجھ سے پچھلے سال حسینی صاحب کی باتیں چل رہی تھی عشرے کے لیے. اب اسی میں ارادہ بتلا رہا ہوں. ارادہ تبدیل ہوتا رہا، بیچ میں کوئی آیا، کبھی کوئی آیا، اور آپ کے درمیان میں ہمارے برادر بزرگ شوذب صاحب نے عشرہ پڑھا، میں بھی تھا. درمیان میں حسینی صاحب کا ارادہ بدلا یا نہیں بدلا؟ انسان کا ارادہ بدلتا رہتا ہے. میں نے ابھی کچھ سوچا، شام کو کچھ سوچا، صبح کو کچھ سوچا. میں نے سوچا کہ صبح کو میں یہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا، لیکن ارادہ بدل گیا، میں نے بریڈ کھا لیا. انسان کا ارادہ بدلتا رہتا ہے. انسان کا ارادہ ہر لمحہ چینج ہوتا ہے، اور شروع سے نہیں ہوتا. جب اس کا شعور بالغ ہوتا ہے تب ارادہ کرتا ہے. مالک کائنات کا ارادہ کب سے کس وقت سے ارادہ؟ مالک کائنات کا ارادہ تب سے جب سے وہ ہے. مالک کائنات کا ارادہ جب سے وہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک کائنات کا ارادہ جب سے خلاق کائنات. کب سے؟ جب یہ لفظ کب، تب، جب کچھ نہیں، ارادہ. اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے. جب سے وہ ہے، ارادہ ہے. کاہے کا ارادہ؟ انہیں پاک رکھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارادہ کیا کب؟ جب سے وہ ہے، تب سے ارادہ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ انوار تب سے ہیں جب سے وہ ہے. مجلس والوں بھائی، جب سے وہ ہے تب سے ارادہ ہے. بھائی میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں نے صبح کچھ سوچا. قسم خدا کی میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ پڑھوں گا. جو پڑھ رہا ہوں یہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، باتیں آتی چلی جا رہی، ارادہ بدلتا چلا جا رہا. کیا میری طرح مالک کائنات بھی ہے کہ کبھی کچھ سوچا، کبھی کچھ سوچا؟ بھائی سلامات مریے نعرہ سلوات، نعرہ حیدری. کیا کہنے وہ ہمارے ارادے کی طرح نہیں ہے. وہ جب سے ہے
اس کا ارادہ ہے. مجلس نئے بالکل ایک نئے روٹ کی طرف جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا جب سے وہ ہے تب سے یہ پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ چادر میں آنے کے بعد پاک نہیں ہوئے ہیں. یہ اعلان طہارت ہے. یہ اعلان طہارت ہے. ہمیں اجازت ان مالک کائنات نے ان انوار کو کہاں رکھا؟ پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ اسلام میں، پاک و پاکیزہ طیب و طاہرہ ارحام میں. نور سیدہ نہیں، نور سیدہ نہیں. میں توجہ نہیں کر رہے. نور سیدہ نہیں، تیرا کا انوار نور سیدہ نہیں. اے میرے نبی اگر تجھے چاہیے نور سیدہ تو خدا اور لے جا. نہ آدم کو دوں گا، نہ عیسیٰ کو دوں گا، نہ موسیٰ کو دوں گا. سلامت پڑھیے بر محمد کے حوالے نہیں کروں گا. اس نور کو کوئی برداشت نہیں کر پایا. میرا نبی چلا، جبرائیل ساتھ ساتھ چلے جا رہے ہیں. منزلیں طے کرتے ہوئے ایک منزل آئی. بس جبرائیل آگے نہ بڑھنا، بالوں پر جل جائیں گے اگر آگے قدم رکھا. بھائی کیوں جل جائیں گے؟ کہا خبردار ادھر نہ آنا. میں یہاں آ گیا مجلس پڑھنے کے لیے، مجھے کافی دن رہنا ہے. حسینی صاحب نے مجھ سے ایک جملہ کہا، مولانا دیکھیے یہ سارا مکان، یہ سارا اعضا خانہ آپ کے حوالے. چاہے اس کمرے میں رہیے، چاہے ادھر رہیے، نیچے رہیے، اوپر جائیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا ادھر نہ آئیے گا. میں نے کہا کیوں؟ کہا ادھر ہمارے حرم رہتے ہیں. میں توجہ نہیں کر رہے. ادھر نہ آئیے گا، ادھر ہمارے حرم رہتے ہیں. ادھر نہ تاکیے گا، ادھر نہ جھانکیے گا. ہماری ادھر خواتین رہتی ہیں. اگر میں تاکا، اگر میں جھانکا، اگر میں تاکا، اگر میں جھانکا اور انہیں پتا چل گیا فوراً کہیں گے کہ بھئیہ مجلس سے تو ٹھیک ٹھاک پڑھ رہے ہیں، آگے نہیں بلائیں گے، نگاہ کے اچھے نہیں ہیں. منع کرنے کے بعد ادھر جھانک رہے تھے جہاں ہمارے حرم رہتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے جبرائیل نور سید الملائکہ روح الامین اس سے کیا بڑھتا تھا؟ کہ خبردار آگے قدم نہ بڑھانا. بھائی کیوں نہیں بڑھانا؟ ملت اسلامیہ بتائے وجہ کیا تھی؟ ہمیں جنت میں رہتا ہے سید الملائکہ روح الامین حامل قرآن، قرآن لے کر آیا. کہ سنو یہاں پہ نور سیدہ رکھا ہے. اگر جبرائیل بڑھے قسم خدا کے سلامت پڑھیے بر محمد یہاں پہ نور سیدہ رکھا ہے. یہاں نہ آنا، یہاں اگر آگے بڑھے تو بالوں پر جل جائیں گے. اے میرے نبی اگر تجھے چاہیے تو آگ آنے کے بعد اسے لے جا. اب کیا کریں؟ وہاں سے لے کے چلے. کس کو؟ نور سیدہ کو. کیا کیا؟ کہاں لیا؟ اپنے آغوش میں لے کے چلے، صلب میں لے کے چلے. پھر اس کے بعد اس نور کو ختمی مرتبت نے، نبیوں کے نبی نے، آخری نبی نے، حامل قرآن نے، عامل قرآن نے، قاری قرآن نے بطن خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل کر دیا. اس نور کو مالک کائنات کے نبی نے بطن خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل کر دیا. خدیجۃ الکبریٰ کے بطن میں موازنہ کیجئے، کمپیئر کیجئے. جس نور کو آدم سے لے کے عیسیٰ تک کوئی نبی نہ لا سکا. ہمیں کتنی پاک و پاکیزہ آغوش تھی خدیجہ کی. صلوات پڑھیے بر محمد و آل
خدیجۃ الکبریٰ کی کہ جس نور کو انبیاء نہ برداشت کر پائیں اس نور کو اپنے بطن میں خدیجہ نے جگہ دے دی. میں نے خدیجہ کو پڑھنا شروع کیا. سب سے پہلے خدیجہ کے معنی معلوم ہو. خدیجہ کے معنی کیا ہیں؟ خدیجہ کے میننگ کیا ہے؟ خدیجہ ہے خداجہ سے الخداجہ. الخداجہ الخداجہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مصدر ہے کہ الخداجہ یہ روٹ جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں. الخداجہ الخداجہ سے خدیجہ اسے کہا جاتا ہے الخداجہ کہ جو بچہ اپنی ولادت ٹائم سے پہلے پیدا ہو جائے ناقص اسے کہا جاتا ہے خدیجہ لفظ نہیں ہے خدیجہ ہے. اس بچے کو اگر لڑکا ہے تو خدیج، لڑکی ہے تو خدیجہ. میں نے کہا اس کا مطلب اپنے ٹائم سے پہلے ولادت ہو گئی تبھی تو نام خدیجہ رکھا گیا. میں نے پڑھا، تحقیق کی، تلاش کیا، پتہ یہ چلا کہ 6 مہینے میں 3 دن باقی تھے تو جناب خدیجہ کی ولادت ہو گئی. 6 مہینے میں 3 دن باقی تھے بچے کی، خدیجہ کی ولادت ہو گئی. باپ نے، ماں نے، گھر والوں نے نام خدیجہ رکھ دیا. یہ تو ناقص ہے، یہ تو کمی ہے. بچہ اگر ٹائم سے پہلے پیدا ہو جائے تو یہ کمی مانی جائے گی. کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ میں کوئی کمی تھی؟ نہیں، کمی نہیں تھی. جس دن 6 مہینے، ڈاکٹر کینیڈا میں پڑھ رہا ہوں، تحقیق کرا لیجئے گا، جس دن 6 مہینے پورے ہوں گے بچہ اپنے ماں کا نجس خون اپنے جسم کے اندر انہیل کرتا ہے. نہیں غور کیا؟ جب 6 مہینے جس دن پورے ہوں گے 7ویں مہینے کا پہلا دن بچے کے جسم میں نجس غذا جائے گی. مشیت کو گوارا نہیں ہوا کہ جس بطن میں نور سیدہ، قسم خدا کی، میں جس بطن میں نور سیدہ رکھوں گا کیا اس کو میں نجس غذا اس بات میں نور سیدہ کو رکھوں گا. ہم آپ سیدہ کی بات کر رہے ہیں. نجاست اس کی ماں کے قریب نہ آئی. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ ہے عظمت اور بلندی. طہارت زہرا. اما وضو کیجئے تو نام لیجئے، وضو کیجئے تو شہزادی کا نام لیجئے. ولادت ہو گئی، وہاں سے لائے. اچھا یہ بتائیے جناب آدم جو تھے کاہے کے لیے بنے؟ زمین کے لیے، آسمان کے لیے نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. ترک اولا، عصمت سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. عصمت سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. مشیت بہانہ ڈھونڈ رہی تھی. مشیت اپنے صفی کو زمین پہ بھیجنے کے لیے راستہ تلاش رہی تھی کہ کیسے بھیجا جائے. بس یہ کہہ دیا کہ آدم بس ذرا ایک کام کرو، یہ جنت ساری کی ساری تمہارے حوالے، یہاں رہو وہاں رہو، یہ کھاؤ وہاں بیٹھو، یہاں سو، جو چاہو کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا تم صفی ہو، ہمارے صفی ہو. کہا کہ ہاں، کہ ذرا اس کا دھیان رکھنا یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہ آنا. لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ آنا. قریب نہ آنا، کھانے کو نہیں منع کیا. کھانے کو نہیں، بس قریب نہ آنا. بس کر گیا کام کرنے والا. عزیزان گرامی، لوگ یہ کہتے ہیں اور صحیح بھی ہے کہ شیطان جنت میں نہیں جا سکتا. بالکل صحیح، نہیں جا سکتا، لیکن پتہ یہ چلے
یہ جنت تھی کون سی؟ کہاں تھے جناب آدم؟ یہ جنت نعیم یا کون سی جنت؟ یا فردوس؟ 7 جنتیں ہیں جو آخری جنت ہے، وہاں تک کوئی نہیں جائے گا۔ جناب آدم آخری درجے پہ نہیں تھے، بس وہاں کہہ دیا اس درخت کے قریب نہیں آنا۔ اس نے کہا یار قریبی کو تو منع کیا ہے، کھا لو کھا لو ہو جائے گا۔ عادت وہیں سے پڑی ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے پیٹ ہونے کی عادت وہیں سے پڑی ہے، وہیں سے پڑی ہے۔ واہ واہ، بس کھا لو۔ بس جیسے ہی جناب آدم نے، تفسیر دیکھ لیجئے گا جا کے، جناب آدم نے اس گندم کو نگلا، کھایا، جسم سے لباس نے ساتھ چھوڑا۔ کسی کی تفسیر دیکھ لیجئے گا، جناب آدم ادھر ادھر دوڑے، پتے توڑے، اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں، کہا نہیں بس اب ختم، جاؤ زمین کے اوپر، زمین پہ اتار دیے گئے۔ پالنے والے پہلا نبی، ہم سب کا دادا، کم سے کم 1 جوڑی کپڑا، بھائی کم سے کم 1 جوڑی کپڑا دے دے۔ ابھی یہ کپاس، یہ درخت کہاں سے لائیں گے؟ کہاں دھاگا، کہاں کپڑا؟ کہا نہیں، میرا اصول ہے کہ جنت کی کوئی شے جنت کے باہر نہیں جائے گی، یہ میرا قانون ہے۔ جنت کی کوئی شے جنت کے باہر نہیں جائے گی۔ اچھا بننے والے اپنے قانون پہ برقرار رہنا، کل کو قانون بدل نہ دینا۔ قسم خدا کی جو نہیں کر رہے، کل کو قانون نہ بدل دینا۔ کیا مطلب؟ اگر کل کو کوئی بی اپنے بچوں کے لیے لباس منگا لے، کل کو اگر کوئی بی اپنے بچوں کے لیے لباس منگا لے تو قانون نہ بدلنا۔ کا قانون نہیں بدلا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جملہ سنبھالیے گا، جنت ہے کہاں؟ جہاں اس کے بچے ہو جائیے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل کہیں اور جنت نہیں ہے، جہاں بچے وہیں جنت ہے۔ نہ میں نے اصول بدلا، نہ میں نے قانون بدلا، لباس آ گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پوری ملت اسلامیہ ایک نقطے پہ جمع ہو جائے اور تحقیق کرے، ریسرچ کرے، اس درخت میں کیا خاصیت تھی، کیا بات تھی۔ ہم جنت کہتے کسے ہیں؟ باغ۔ جنت کے معنی باغ، ہر طرح کے پیڑ۔ آپ نے تصور کیا سیب کھانا ہے، فوراً منہ میں آ گیا۔ آپ نے چاہا کہ ناشپاتی کھانی ہے، بس سوچا آ گیا۔ آپ نے چاہا کہ حوروں کو گلے لگا لیں، بس فوراً آ گئی۔ کتنے خوش ہو رہے ہیں آپ، جوان بڑھا سب سارے کے سارے۔ اور سوچئے ساری چیزیں ہوتی چلی جا رہی، لیکن مسلمان یہ بتلائے اس درخت کو کیوں منع کیا؟ جنت میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں درخت ہیں، اسی کو کیوں منع کیا؟ پتہ یہ چلا کہ مالک کائنات نے جنت میں کچھ شجر، اشجار، درخت لگا رکھے ہیں۔ کسی پہ لکھا محمد، کسی پہ لکھا علی، کسی پہ لکھا حسن، کسی پہ لکھا حسین، سب پہ نام لکھتا چلا گیا، محسوس کرتا چلا گیا۔ اس درخت پہ لکھا شہزادی کا نام، اس درخت پہ شہزادی کا نام، شہزادی کا نام لکھ دیا۔ کہا بھیا سنو آدم، ہم سب کے دادا ہیں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ نام لیجئے، ہم ان کی جائز اولاد ہیں۔ مشیت نے کہا بھیا سن، اے میرے نبی، اے صفی، اے پہلے بشر، اے پہلے خلیفہ، اے پہلے نبی، زمین پہ جا رہا ہے، سب کا کھا لے، میرے نبی کا کھا لے، حسن کا کھا لے، حسین کا کھا لے، جس کا چاہے کھا لے، لیکن شہزادی کے درخت کے
قریب نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا، بس چلے گئے، کھا لیا۔ جب ہم سب کا دادا، ہم سب کا دادا، ہم سب کا دادا، پہلا نبی، پہلا بشر، پہلا خلیفہ، پہلا اجتبا، پہلا مجتبا، پہلا اجتبا، پہلا مصطفیٰ، پہلا صاحب اختیار، پہلا صاحب کتاب، 135 کتابیں جناب آدم پہ نازل ہوئیں۔ جب وہ شہزادی کے مخصوص درخت کا پھل کھانے کے بعد جنت میں نہ رک سکا، کیا تم اس کا باغ کھانے کے بعد کیا پڑ گیا؟ صلوات پڑھیے۔ نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ کیا تم اس کا باغ کھانے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہمیں تمہارا دادا آدم نہ ٹک سکا تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ پہلا نبی، پہلا بشر، پہلا نبی، پہلا صاحب کتاب، 135 صحیفے جناب آدم پہ نازل ہوئے۔ بہرحال شہزادی کا نور اس دنیا میں آ گیا۔ سن لیجئے، شہزادی کا نور اس دنیا میں آ گیا۔ بچی پروان چڑھ رہی ہے، جب جوان ہو جاتی ہے ماں باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے اچھا سا داماد ڈھونڈے، اچھا خوبصورت، پیسے والا، دولت والا، جہاں بچی عیش و آرام میں رہے۔ ہر شخص کی، ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے داماد تلاشے، بیٹی کے لیے شوہر تلاشے۔ عجیب بات ہے، مالک کائنات نے میرے نبی کو سارے اختیارات دیے، سب کچھ دیا۔ زمین تیرے حوالے، آسمان تیرے حوالے، چاند ستارے تیرے حوالے، کہکشائیں تیرے حوالے، جنت تیرے حوالے، سب تیرے لیے، سب تیرے لیے۔ خبردار داماد نہ ڈھونڈنا۔ خبردار داماد نہ ڈھونڈنا۔ پڑھنے والے یہ اختیار ہر ماں باپ کو دیا، آدم کو دیا، آدم کی نسل کو دیا، ہمیں دیا۔ یہ نبی سب کا بڑا نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، آخری نبی۔ یہ اختیار تو نے اس سے کیوں لے لیا؟ کہا یہ ہے رحمتوں کا سمندر۔ بڑے بڑے سورما رشتہ داری جوڑنے کے لیے، رشتہ داری جوڑنے کے لیے دروازے پہ آئیں گے، بھیا ہم بھی ہیں ہمیں بھی دیکھ لو، بھیا ہم بھی ہیں ہمیں بھی دیکھ لو۔ یہ اختیار میرے نبی میں تجھے نہیں دوں گا، میں خود لڑکا تلاشوں گا، میں حوالے کروں گا۔ کائنات کی پہلی شخصیت، پہلی بی بی، لفظیں سنبھالیے گا، پہلی بی بی کہ جس کے اب دو ہوئے، ایک عرش پہ ایک فرش پہ۔ عرش پہ جبرائیل، جناب راحیل گواہ بنے، میکائیل دستخط کر رہے ہیں، وہاں نکاح ہو رہا۔ ارے عجیب و غریب بات ہے، بڑا مسئلہ پھنسا ہے۔ کسی کے یہاں جوان لڑکی ہو، کہ صاحب یہ بتلاؤ رشتہ وشتہ کیا؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، مل نہیں رہا ہے، تلاش جاری ہے، دیکھیے کہاں لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ میاں رشتے لکھتا ہے؟ یہ بزرگوں سے سنتا چلا رہا ہوں، ارے صاحب اللہ نے لکھا ہے، پتہ نہیں کہاں چھپی بیٹھی ہے یا چھپا بیٹھا ہے، بڑی تلاش جاری ہے۔ یقین سے کہہ رہا ہوں اللہ کسی کا رشتہ نہیں لکھتا۔ اگر وہ لکھے گا تو بدماش کو شریف عورت نہیں۔ دلیل دے رہا ہوں، شریف آدمی کو بدماش عورت نہیں۔ ہمارا گھر جہنم بن گیا، اچھا خاصا شریف آدمی آ گئی غیر شرفا کے گھرانے سے۔
शोरबा के घराने से आ गई जान। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह आदिल है। अगर वो लिखेगा शरीफ को शरीफ, बदमाश को बदमाश, अगर वो लिखेगा तलाक नहीं होगी। दलीलें दे रहा हूं, हवाओं में नहीं, दलीलें दे रहा हूं। अगर वो लिखेगा तो तलाक नहीं होगी। ये तो हमारे जराए हैं, वसाइल हैं। बस एक रिश्ता लिखा ही नहीं, आंख पढ़वाया, वो अली और फातिमा। इसके अलावा किसी का नहीं, किसी का नहीं। अगर सोचिए, अगर अल्लाह लिखता तो कभी अल्लाह अपने नबी से ना कहता ए मेरे नबी अगर तुम इन्हें तलाक दे दो तो हम अच्छी अच्छी बीवियां देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। भाई जब अल्लाह ने लिख ही दिया तो ये क्या कह रहा है, अपनी बात काट रहा है क्या? अच्छा अगर तुम इन्हें तलाक दे दो तो हम इनसे अच्छी बाखिरा अच्छी अच्छी बीवियां देंगे। भाई जब तूने लिखा ही था तो ये काट क्यों रहा? इसका मतलब ये हुआ अल्लाह लिखता नहीं। अच्छा भैया हमसे कहा जा रहा है कुछ ना बोलो, ज़बान बंद जी, एक लफ्ज नहीं। उम्मुल मोमिनीन, बिल्कुल सही। यकीन जानिए हमारी जसारत इतनी, भाई नबी की ज़ौजाएं काबिल एहतराम, लायक एहतराम, बड़ा मर्तबा है इनका, कोई छोटा मोटा मर्तबा नहीं है। ये नबी के साथ रही हैं, नबी के बिस्तर पे रही हैं, नबी के साथ जिंदगी गुजारी है। बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। लेकिन नबी घर में आए, साजिश कर दी। औरत कब साजिश कर जाए कुछ नहीं पता, कब कयामत हो जाए घर में पता भी नहीं, वहमो गुमान भी नहीं। नबी ने जैसे घर में कदम रखा आगे बढ़ी, मगाफिर की बू आ रही है। उन्होंने कहा अरे 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 क्या कह रही हो, हमने मगाफिर को हाथ तक नहीं लगा। कहा नहीं आ रही है। एक और को बुला दिया, उसने कहा नहीं आ रही है। देखिए एक उसूल बता रहा हूं आपको, शोरफा घराने की लड़कियां, खानदानी लड़कियां शादी के बाद माँ बाप की इज्जत की खातिर और अपने शौहर की दिलजुई के लिए वो चीजें जो नापसंद हैं वो भी करती हैं। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह। शोरफा घराने की, खानदाने के वो बच्चियां कि जब रुखसत होकर जाती हैं उन चीजों को जो उन्हें पसंद है उन्हें भी बर्दाश्त कर लेती हैं, माँ बाप की इज्जत की खातिर। जी बिल्कुल, शौहर का दिल रखने के लिए। नहीं ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, अम्मा जो कह रही हैं कहने दीजिए, मुझे ही तो कह रही हैं, आपसे क्या मतलब। खामोश, कुछ न बोलना अम्मा के मुतालिक, कहने दीजिए, मैं सुन रही हूं। ये शोरफा घराने की लड़कियों का। सुभान अल्लाह। अच्छा चलिए छोड़िए सारी बातें, माज़अल्लाह मेरी जबान जल के खाक हो जाए। अगर नबी ने, ना सही नबी, कम से कम शौहर था, आप अच्छे घराने की थी, जी ना सही नबी, नबी ना मानिए, एक आम शौहर, आप अच्छे घराने की थी। जब इन्होंने कहा कि हमने मगाफिर हाथ भी नहीं लगाया तो शौहर का दिल रखने के लिए आप खामोश हो जाती, आप खामोश रहती तो ये वाकया कुरान में ना आता। कुरान में ना आता तो मज़ाहिर कनाडा में
حسینی صاحب کے آدھا خانے سے نہ پڑھتا۔ یہ شرفا گھرانے کی عورتوں کی تربیت ہے کہ بیٹا چلو کچھ چیزوں کو برداشت کرنا، آگے سب سیٹ ہو جائے گا، دیکھ لیا جائے گا۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ آ تو گئی، گھرانے اچھے نہیں تھے، گھرانے اچھے نہیں تھے، اور میرا نبی سوائے شیرآباد کے خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ کسی کے دروازے پہ نہیں گیا۔ کسی کے دروازے پر نہیں گیا، پہنچائے گئے تھے۔ واہ 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 واہ۔ چلیے صاحب، یہ ہماری، میں ایک جملہ کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں امیر ام المومنین، نہیں، تھوڑی سی اس میں تبدیلی کیجئے، ام المومنین نہیں، ام المسلمین، ام المسلمین، مومنین کی ماں نہیں، مسلمانوں کی ماں، مومنین کی نہیں، مسلمانوں کی ماں۔ اچھا بھیا، ہمارے ہندوستان میں بھی ایک ماں ہے، گنگا میاں، کیا کہنے، بڑا احترام ہے۔ آج کل بڑی صفائی وفائی چل رہی ہے، مودی جی نے پوری طاقت لگا رکھی ہے کہ صاحب گنگا میاں کی صفائی ہونی چاہیے، اور اس کی جو بہن ہوگی وہ خالہ کہلائے گی، جمنا خالہ۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ گنگا میاں، جمنا خالہ، میری طرف متوجہ رہیے، بڑا احترام، ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے انسان۔ ٹرین سے جاتے وقت جمنا پہ سے گزر رہا ہے تو پیسے ڈال رہا ہے تاکہ غریب نہ رہے، اولاد ماں کو پیسہ دے رہی ہے، ڈال دیا، لائق احترام۔ لیکن اس ماں کو نہ معلوم کب غصہ آ جائے اور یہ اپنی باؤنڈری سے باہر آ جائے۔ جب یہ باؤنڈری سے باہر آئے گی تو ہزاروں جانیں جائیں گی۔ ماں اس وقت ہی اچھی لگتی ہے جب اپنی چار دیواری میں رہے۔ صلوات پڑھیے۔ جب یہ اپنی باؤنڈری میں رہے، جہاں یہ باؤنڈری سے نکلی سیلاب آیا، گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے۔ جب ہماری ماں نکل آئی ایک موقع پہ 90,000 جانیں چلی گئی، 90,000 ایک ایک اونٹ پہ آ گئی بیچاری، 90,000 جانیں گئی ہیں۔ یہ کس کے کھاتے میں لکھی جائیں گی؟ کس کے کھاتے میں؟ جمنا خالہ کے، جمنا گنگا میاں کے کھاتے میں۔ بھائی شہر ڈوب گیا پورا، یہ بچے چھوٹے چھوٹے یتیم ہو گئے، تو یہ کس کے کھاتے میں؟ ماں ہی کے تو کھاتے میں کہلائیں گے۔ بہرحال شہزادی اکیلی۔ اب سنیے، نبی نے بڑے بڑے سارے اختیارات دے دیے نبی کو، شادی کا نہیں، نہیں تم نہیں کرو گے، یہ تم ہو رحمتوں کے سمندر، ہماری رحمت پہ ڈاٹ لگے گی، ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری رحمت پہ ڈاٹ لگے، یہ ہم کریں گے۔ نبی نے جملہ کہا، گھر جا کے غور کیجئے گا، ایک لفظ کہا، حدیث ہے ساری کتابوں میں، کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ سب نے سنا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی، کسے کہتے ہیں کفر؟ کفر جس سے شادی ہو برابر ہو گئے۔ کفر اسے کہا جاتا ہے
जो हर मामले में बराबर हो, हर मामले में वाह वाह वाह, हर मामले में बराबर हो। नबी ने ये नहीं कहा कि अगर फातिमा ना होती तो अली का कुफर ना होता। बारीकी पे गौर कीजिए, बारीकी पे गौर कीजिए। ये कहा कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफर ना होता। ये नहीं कहा कि अगर फातिमा ना होती तो अली का कुफर, अली के कुफर हैं। अली की शादियां हुई हैं, जनाबे अमामा हैं, या अली है। जनाबे उम्मुल बनीन हैं, घर के अंदर और बीवियां हैं, शादियां हुई। ये नहीं कहा कि फातिमा ना होती तो अली का कुफर ना होता। और नहीं कर रहे आप, तवज्जो नहीं कर रहे हैं। ये कहा कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कुफर ना होता। कुफर कहते हैं बराबर, बराबर। जितना बड़ा आलिम अली उतनी बड़ी शहजादी आलिमा। जितना तकवा अली का उतना तकवा फातिमा का, जितना हिल्म अली का उतना हिल्म फातिमा का, जितना शुजा अली उतनी शुजा शहजादी, जितनी इबादतें अली की उतनी इबादतें फातिमा की। शहजादी खामोश बैठी हैं घर के अंदर। नबी आ गए, कहा मेरी लाडली क्या बात है? कहा मालिक कायनात ने हर मामले में मुझे नबी के अली के बराबर रखा। एक पहलू में मैं कम हूं, एक पहलू में मैं कम नजर आ रही हूं। कहा कि वो कौन सा पहलू है? कहा कि मैं औरत खातून मैदान में जाके लड़ नहीं सकती, औरतों पे जिहाद साक़ित है। इस मामले में मैं अली से पीछे हूं। कहा हाँ मेरी लाडली, बात तो सही है, क्या किया जाए? शहजादी ने जैसे ही ये कहा, नबी ने मशवरा दे दिया। कहा कि ऐसा करो कि फातिमा, हम तुम्हारी तरफ से कोई एक गुलाम खरीदे लेते हैं, तुम उसका पैसा दे देना, वो तुम्हारी तरफ से लड़ेगा तो बराबर हो जाओगी। बस ये तय हो गया। कहा कि हाँ बाबा जान, आप तय कर लीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। बस जैसे ही नबियों के नबी ने, हामिले कुरान ने, अब्दुल्ला के यतीम ने, शहबतुल हम के पोते ने, आमिना के लाल ने कदम आगे रखा, जिब्राइल आ गए। कहा कि अल्लाह के रसूल, बात दुरूद और सलाम फातिमा के लिए कोई ना लेना। कहा कि क्यों? कहा ये है इस्मत, इस्मत का गैर मासूम बराबर नहीं हो सकता। ये है मासूमा, इसको मासूम चाहिए। कहा पालने वाले फिर क्या करूं? कहा कि तुझे पता नहीं है, मैंने शबे हिजरत अली को खरीदा ही इसलिए है कि हिजरत से पहले अपने लिए, हिजरत के बाद सलवात पढ़िए पर मोहम्मद बस मैंने बात को तमाम किया। इंशाअल्लाह गिरामी, इस्मत के बराबर इस्मत होगी। मेंबर पे आने के बाद अली का मुकाबला मेरे शाम से ना कीजिएगा। अमन नाम ले लीजिए तो बहुत देर तक बदबू आती है। इस्मत का मुकाबला इस्मत से होगा, मासूम का मुकाबला मासूम से होगा, जाहिल का मुकाबला जाहिल से होगा, आलिम का मुकाबला आलिम से होगा। आए और मिंबर पे आने के बाद जिनने सिफीन ये वो इशारा करने लगे, नहीं,
علی کا مقابلہ ہے ہی نہیں. علی کے مقابلے پہ سوائے فاطمہ اور فاطمہ کے مقابلے پہ سوائے علی کائنات میں ہے ہی نہیں. کائنات میں کوئی نہیں ہے. دو بچے اور دونوں درجے شہادت پہ فائز. محدث دہلوی نے لکھا کہ جب دونوں انشاءاللہ کسی مجلس میں اس بات کو بھی کلیئر کیا جائے گا کہ دونوں شہادتیں مل کے رسول کی شہادت بنی. دشمن کا کند خنجر کام کر گیا. دو شہادتیں ملا کے ہم لوگوں کی ایک کمی ہے, بڑی کمی ہے, کہ اگر ابھی کوئی خیر آ جائے تو ہم اسے سر آنکھوں میں بٹھا لیں گے اور اس کا کند خنجر کام کر جائے گا. کہا کہ حسن اور حسین کی شہادت ملا کے رسول کی شہادت ہے, اس لیے کہ حسن کی شہادت زہر سے ہے اور حسین کی شہادت تلوار سے ہے. اگر نبی زہر سے شہید ہوتے تو ناقص, تلوار سے ہوتے تو ناقص. ایک وقت میں دونوں نہیں ہو سکتی تھی, یعنی دشمن کا تیر کام کر گیا. دونوں شہادتوں کو ملا کے ایک شہادت بنائی. لاکھوں سلام کہ جس کو ایک وقت میں دونوں شہادتیں ملی. فزتو برب الکعبہ, ابن ملجم نے تلوار زہر سے, زہر کی بھی شہادت ہے. عزیزان گرامی, یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں فاطمہ کا گھر لٹا. آج 4 محرم ہو گئی, بس دن گزر رہے بڑی تیزی سے. اور جس وقت ابن زیاد کے ہاں سے نکلا ہے دارالامارہ سے, کم سے کم 9 ورنہ 5000 تک کی روایت ہے, فوج کا دستہ لے کے نکلا حسین کو گھیرنے کے لیے. بس جیسے ہی مڑا, بہت معتبر کتاب سے پڑھا ہے میں نے, آپ کے حوالے کر رہا ہوں, گھر جا کے سوچئے گا. جیسے قدم باہر رکھا کسی کی آہستہ سے آواز آئی, اور مبارک ہو. کہاں ابن زیاد کے دربار سے نکل رہا ہے, اور مبارک ہو. اور انہیں پیچھے مڑ کے دیکھا, کوئی نظر نہیں آیا, اور سوچا ارے میں تو سیدہ کے لال کو گھیرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے مبارکباد کون دے رہا ہے؟ میں تو سیدہ کے لال کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مجھے مبارکباد کون دے رہا ہے؟ زبالہ کے مقام سے حسین آگے بڑھے. ایک منزل کے بعد جب دوسری منزل ملی, اور آ گیا, راستہ روکا امام حسین نے کہ سامنے کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد جیسے ہی لجام پہ ہاتھ ڈالا, امام نے فوراً پلٹ کے کہا, اور مجھے یہ بتا تیری سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ علی سے ہی تمام ہو جائے گی, اور تیری سانسیں کیوں پھول رہی ہیں؟ کہا مولا میں پیاسا ہوں. کہا صبر کر, عباس پانی کا انتظام کرو. عباس آگے بڑھے, کہا حر کو پانی پلاؤ. کہا حر کو تنہا نہیں, حر کے پورے قافلے کو 3 سے 5000 لوگوں کو قاسم اور محمد علی اکبر و عباس نے پانی پلایا. جب یہ پانی پی چکے, امام نے پلٹ کے کہا عباس پانی ابھی ہے. کہاں آقا؟ کہ مشکیزیں بھر دو, ان کے مشکیزیں بھر دو. مشکیزیں بھر دیے گئے. کہا ابھی پانی ہے. کہاں آقا ہے؟ کہ ان کی زرہ گرمی سے تپ رہی ہے, زراؤں کے اوپر ڈال دو. اے عباس اور محمد پانی ڈال لیں. کہا عباس ابھی پانی ہے. کہاں آقا ہے؟ کہ ان کے گھوڑے, ان کے سموں میں ریس سے آگ ابل رہی ہے, ان کے گھوڑوں کی سموں پہ پانی ڈال دو. پانی ڈال دیا گیا, اور آگے بڑھا. کہا آقا کیا ارادہ ہے؟ کہا تم بتلاؤ. کہا میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا یہ نہیں ہو سکتا. کہا راستہ ایسا نکالو کہ الگ الگ راستے سے ہم لوگ. اور نے کہا ٹھیک ہے, آپ بیابان کی طرف چلے جائیں. سیدہ کا لال چلا 2 محرم کو سرزمین کربلا, 3 سے فوج یزید اور پہنچ گیا. تاریخیں آگے بڑھتی رہیں. 7 سے
पानी बंद नहीं हुआ, पानी खत्म हुआ। अलातश हाय प्यास, अलातश हाय प्यास। सबे अशूर आ गई और उठा, और उठने के बाद उमर साद के पास पहुंचा और एक जुमला कहता है, ए पिसरे साद ये बतला क्या जंग होगी? कहां जंग होगी? का कोई रास्ता नहीं है? का कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद, अब हुसैन को कत्ल होना है, बस ये सुनना था। तीर कमान तोड़ दिया, उठा अपने खेमे की तरफ। बेटा सामने से आ रहा था, बेटे ने बाप का मुंह देख के मुंह फेर लिया, बाप का मुंह देख के मुंह फेर लिया। एक मर्तबा खुद आगे बढ़ा, बेटे से कहता है, मेरे लाल क्या बात है, सलाम दुआ कहाँ चली गई? कहा बाबा कल मैंने मना करा था लजा में बरस में हाथ में डालना। खुदा आप लोगों को सलामत रखे, खुदा किसी गम में न रुलाए। बाबा कल मैंने मना करा था लजा में बरस पे हाथ न डालना। कहा बेटा मुझे इतना रुसवा न कर, मुझे इल्म नहीं था कि इन्हें कत्ल किया जाएगा, बस तारीखी आगे बढ़ी। एक मर्तबा खुर के बेटे ने खुर का बाजू पकड़ के कहा, बाबा जरा मेरे साथ आ जाइए। अब जो आगे बढ़े पुश्ते खेमा पे पहुंचे, कहा जरा कान लगा के सुनो। अब जो खुर ने सुना, हुसैन के खेमों से आवाज आ रही थी, अलाताश। बाबा मेरे मजलूम बाबा, जिसने सारा पानी तुम्हें पिला दिया, आज उसके बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। जनाबे हुर कभी दानी तरफ देखते हैं, कभी बाईं तरफ, कभी आसमान की तरफ। पालने वाले, अरे मेरे माबूद मुझसे क्या हो गया, मुझसे क्या हो गया? बस ये बातें हो रही थी, सुबह नमूदार होने वाली थी। बस एक मर्तबा अली इब्ने हुर से, हुर के बेटे का नाम अली था, कहा बेटा चलो करीम इब्ने करीम की खिदमत में, शायद माफ कर दे मेरा मौला, मेरा मौला मुझे माफ कर दे। लेकिन पलट के कहा इस तरीके से नहीं जाऊंगा, मेरे हाथ बांध दे, रुमाल से मेरे हाथ बांध दे, मैं मुजरिम की तरह अपने आका की खिदमत में जाऊंगा, मेरी आंखों पे पट्टी बांध दे, मैं देख नहीं पाऊंगा सैयदा के लाल को। मेरी निगाहें सैयदा के लाल के चेहरे पे न पड़ जाए, मैं ही घेर कर लेकर आया हूँ। बस जैसे ही हुर चला, अरे गर्द उड़ी, गर्द का दामन चाक हुआ, इधर से असला संभाला, हुसैन की आवाज आई, अब्बास, अरे मेरा भैया आ रहा है, अरे मेरा भैया आ रहा है, जल्दी से आगे बढ़ो। आगे बढ़े और आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद अब्बास के कदमों पर सर रख दिया। इमाम याकूब ने कहा, ए आका मुझसे वादा कीजिए कि मेरी बख्शिश करा देंगे। कहा कि हुर सर उठा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। आपकी आवाजें बुलंद हो गई और अरे सर उठा, मैं आका से तेरी सिफारिश करूंगा। कहा मैं जब तक सर नहीं उठाऊंगा, जब तक आप वादा नहीं कर लेते, कहा मैं सिफारिश करूंगा। और सर उठा, और सर उठा, और ने जैसे ही सर उठाया, आंखों पे पट्टी थी, हाथ बंधे हुए थे, मौला की खिदमत में आया, अपने को गिरा दिया। एक मर्तबा पलट के कहा, ए करीम इब्ने करीम, क्या मेरी गलती माफ हो जाएगी? बस फौरन पलट के कहा, अरे तुझे मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने, मेरे बाबा और नाना ने माफ किया। एक और हाथ खोल ले, जब तक हाथ नहीं खोलेंगे, जब तक शहजादी ज़ैनब मुझे माफ नहीं कर देंगी।
جب تک میرے ہاتھ نہیں کھلیں گے، جب تک علی کی لاڈلی مجھے معاف نہیں کر دے گی۔ عزادارو، یہ باتیں ہو رہی تھیں، اتنے میں جناب زینب کو پتا چلا کہ حر آیا ہے، اور حر سے امام حسین بھیا بھیا کہہ کے باتیں کر رہے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور آنے کے بعد کہتے حر مبارک ہو، حر ارے بڑا مبارک ہو۔ کہا کہ کیا؟ کہا میں بچپنے کا دوست، مجھے آقا نے کبھی بھیا نہیں کہا، تجھے بھیا کہا ہے۔ جناب فضہ دوڑی ہوئی گئی اور جانے کے بعد کہتی ہیں شہزادی حر آیا ہے اور میرا آقا بھیا کہہ کر باتیں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، اونا محمد قریب آؤ۔ بچے دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ جاؤ جا کے ماموں کے بعد جو کھڑا ہے اس کو ایک طرف دانی طرف کھڑے ہونا، ایک بائیں طرف، اور ماموں کہہ کے سلام کرنا۔ عزاداروں میں مسائل پڑھ رہا ہوں، ماموں کہہ کے سلام کرنا۔ یہ دونوں بچے آئے، قوم دانی طرف اور محمد بائیں طرف، اور کہا ماموں ہمارا سلام۔ بس جناب حر نے پلٹ کے کہا آقا یہ کس کے بچے؟ کہا یہ میری بہن زینب، یہ میری بہن زینب کے بچے ہیں۔ کہا آقا جب میں نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا، جب میں نے لجام فرش پہ ہاتھ ڈالا تھا تو زینب کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، میں کیسے جانوں کہ زینب نے مجھے معاف کر دیا؟ آقا مجھے خیمہ زینب تک لے چلیے۔ آگے آگے حسین، ساتھ میں عباس، قاسم و اکبر۔ پر جیسے ہی حسین نے خیمے میں قدم رکھا زینب نے رونا شروع کر دیا۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے، عزادارو زینب نے رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ حسین نے بہن کو اپنے گلے سے لگا لیا، اے میری غریب بہن زینب گریے کا کیا سبب ہے؟ ارے حر آیا ہے۔ کہا کہ کیا کروں؟ جب دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے پانی پلایا، جب بھیا بن کے آیا ہائے پیار، جب دشمن بن کر آیا تھا ہم نے اسے پانی پلایا تھا، جب یہ بھائی بن کر آیا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم اس کی ضیافت کر سکیں۔ خود کھڑا ہوا ہے اور آواز دیتا ہے آقا آقا، ارے شہزادی سے مجھے معاف کرا دیجئے۔ بس جیسے ہی یہ کہا ایک مرتبہ زینب کے رونے کی آواز آئی اور پلٹ کے کہتا ہے اے آقا کیا مجھے شہزادی معاف نہیں کریں گی؟ کہا کہ شہزادی نے کہا ہے اے حور، اے حور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم تجھے گھونٹ پانی پلا سکے، لیکن حور میں وعدہ کر رہی ہوں کہ میں جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی، جب تک تیری بخشش نہیں کرا لوں گی۔ اے حور، بس دو چار جملے مجلس کو میں نے تمام کیا۔ اے حور اگر اس قوم جفاکار نے مجھے موقع دیا میں تیری میت پہ پہنچ کے گریہ کروں گی، میں تیری لاش پہ گریہ کروں گی۔ عزادارو حر آیا، اجازت لی، مقتل میں گیا، پہلے بیٹا شہید ہو چکا تھا، مقتل میں گیا۔ کچھ دیر کے بعد آواز آئی آقا سلام آخر۔ امام حسین دوڑے، اب جیسے ہی حر کے قریب پہنچے تو حر نے پلٹ کے کہا آقا آپ کیوں آگے؟ میں کہوں گا حر عصر کے وقت آ جانا، سیدہ کلا کبھی دانی طرح کبھی بائیں طرح آواز دے رہا ہے اے میرے شیرو تمہارا آقا زخمی ہے۔ Say